السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب میں اس واقعے کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس نے میرے دل کو اتنا جھنجھوڑا اور میں ایک ہفتے تک یہی سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں بار بار اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں اور ان کی فرما برداری ضرور کریں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آئیے اس عجیب واقعے کو شروع کرتے ہیں اور اس کو آپ نے سیریس لینا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا، آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں، جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے، عزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ ترجمہ، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ اذا لیلۃ صافت بالسقم لم ابت لسقمک الا ساحرا اتململ۔ ترجمہ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل۔ ترجمہ، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں طباب شب روتا رہا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل۔ تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے دیا،
گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو۔ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُصَاقِبُ يَفْعَلُ۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فَأَوْلَتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلْ۔ تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ کیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت ومالک لابیک، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا حق ہے۔ یہ آپ کی بہت ہی بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہوگی کہ آپ اور آپ کی اہلیہ ان کے لیے اعتماد اور ہمت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے کہ پیارے ابا پیاری امی آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جس طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی ہر کڑوی کسیلی کو برداشت کریں تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو کچھ علم سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے چینل کے تھرو تو یاد رکھیں اس چینل کو اور اس ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح بہترین سے بہترین ویڈیو آپ تک ایک کلک پر پہنچتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔